ان شارٹ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہی نقائص ہیں جو پاکستان کے سسٹم میں موجود ہیں اور بہت بوسیدہ ہو چکا ہے نظام، تو ناقابل علاج ہے. اگر یہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، نہیں، وارننگ شاٹ ہے، کیا ہے؟ اس حکومت کے خلاف نہیں ہے، پھر یہ ایلیٹ کے خلاف ہے. حکومت صرف ایلیٹ کی نہیں ہے نا، تاجر لوگ تو نہیں ہیں اس حکومت میں، بڑے بڑے سرمایہ دار تو اس حکومت میں نہیں ہیں. اس حکومت کو چلانے والے سول بیوروکریسی ہے، سول ملٹری بیوروکریسی. تو سب سے بڑی تنقید تو ان کے اوپر آ رہی ہے کہ آپ یو آر سپوز ٹو بی دا اسٹیل فریم آف دا اسٹیٹ. آپ ہی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو پھر آگے کس کو آپ اکاؤنٹیبل کریں گے؟ تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اس رپورٹ کے اندر. ہم جیسے لوگ کافی عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب آئے گا تو یہ ایلیٹ کیپچر ختم ہو جائے گی، عوامی کیپچر ہو جائے گا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہی بیان کیا تھا کہ ہم نیشنلائز کر لیں گے ساری پراپرٹیز اور سارے اثاثے جو ہیں امیروں کے، اور ہم پبلک سیکٹر میں لے جائیں گے اور یہ ہوگی عوامی حکومتیں. عوامی نہیں نکلی، وہ بھی ایلیٹ کیپچر ہی ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو یہ اب اس کی سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہی ہے کہ کوئی بڑا ریڈیکل قسم کا ریفارمر آئے جسے ان بات کی سمجھ ہو اور وہ ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، ان کا ووٹ یا ان کے پیسے کے ساتھ وہ پاور میں نہ آیا ہو، اور وہ عوام کے کندھوں میں بیٹھ کے آیا ہو، اس کی سپورٹ ہو عوام. اور مگر عوام تو سپورٹ کرے گی. بھٹو صاحب کو نہیں کیا تھا، نواز شریف صاحب کو نہیں کیا تھا، عمران کو نہیں کیا. تو مطلب ہے پھر بھی انہوں نے نہیں کیا. میں آپ کو بتا دوں اس لیے بیکاز یہ ایلیٹ کا حصہ ہے، یہ ایلیٹ کا حصہ ہے. چائنا کے اندر انقلاب آیا، روس کے اندر انقلاب آیا، کیوبا کے اندر انقلاب آیا. ابھی لیٹن امریکہ میں ملک ہیں جہاں انقلاب، اس قسم کے انقلاب آ رہے ہیں آف ریفارمرز. تو یہاں تو کوئی ریفارمر ہے ہی نہیں. اچھا. سو یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایشو. باتیں بڑی ہوں گی، کتابیں لکھی جائیں گی، ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر. اچھا. ایلیٹس کے اندر بھی ایلیٹس ہیں. فار ایگزامپل بیوروکریسی کے اندر ڈی ایم جی از ایلیٹ ود ان دی ایلیٹ. ٹھیک، ود ان دی آرم فورسز سرمایہ داروں کے اندر جن کو ملٹی نیشنل انٹرسٹ ہیں، ایلیٹ ود ان دی ایلیٹ. رائٹ. زمینداروں کے اندر ٹاپ، شوگر انڈسٹری کے اندر ٹاپ. سو پھر یہ پالیسیز جو بنتی ہیں، اب شوگر کے اوپر میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، باتیں ہو رہی ہیں تو ایلیٹ کیپچر. جی. شوگر انڈسٹریز ایلیٹ کیپچر پہلے دن سے آج تک. آپ پوری لسٹ نکال لیں کس کس کی شوگر انڈسٹری، شوگر ملز ہے، کیا ہے ان کی پروفٹس کتنی ہے، ٹیکس کتنا دیتے ہیں، اور ان کے لیے پالیسیز کیسے بنتی ہیں، سبسڈی کیسے ملتی ہے. اور جناب یہ کیبنٹ کے اندر جو پالیسی بنانے والے ہیں دے آر دا بگیسٹ شوگر مل اونرز، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ٹھیک. تو اس طریقے کے ساتھ بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اسی طریقے کے ساتھ کچھ انڈسٹریز ہیں جو انسٹیٹیوشنز ان کو اون کرتی ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز are part of the elite institutions of this country. ان کو سبسڈیز ملتی ہیں. اچھا. وہ ٹیکسز پورے نہیں دیتے، ان کو ایگزمپشنز ملتی ہیں، اسپیشل اسٹیٹس ملتا ہے، ایس آر اوز ملتے ہیں. تو یہ رونا دھونا یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر یہ ہے کہ یار اس طریقے کے ساتھ ملک نہیں چلتے. کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک ایسا بنائے جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو آف آل آرگنز. یہاں ان اکاؤنٹیبل ایلیٹ. اچھا. دس از دا ایشو دے آر میکنگ. تو یہ ایک بااثر اور فیصلہ ساز ادارہ ہے جس نے اتنی باریک بینی سے تحقیق کر کے ایک ایک پہلو کو ایڈریس کیا، یہاں تک کہ قرضے کیسے معاف ہوتے ہیں، کاروبار کرنا پاکستان میں کیوں مشکل ہے، انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، حکومت کیسے کاروبار کر رہی ہے، اتنا کچھ اس میں بیان کیا گیا. تو یہ سارے ڈونرز جو ہماری ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں گی ظاہر ہے موجود. تو آئندہ قرضوں کے سلسلے میں مشکلات پیش آئیں گی آئی ایم ایف کی کس اجرا میں؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری اجازت سے شائع ہوئی. دیکھیے اجازت کی بغیر بات اور ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے اجازت دی تھی کہ آپ ریسرچ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے. میرا نہیں خیال انہیں احساس تھا کہ اس قسم کی رپورٹ آئے گی. اجازت دی تھی یا آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کو قرض اس لیے دیں گے آپ ہمیں اجازت؟ یہ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی شرط رکھی تھی کہ نہیں، مگر یہ ڈسکشن ضرور ہوئی تھی. ہو سکتا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہو کہ ہم پوری ایک رپورٹ لکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل لکھیں. وہ کہتے ہیں نا ہم نے کرا ہے، ہم نے لکھے، ہمیں بھی بتایا کہ غلطی کیا ہو رہی ہے، ہم ٹھیک کریں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جس حد تک امپروومنٹ ہو سکے وہ کرے. اسی لیے تو یہ ڈیرکون صاحب جو ہیں، اسٹیفان ڈیرکون، ان کو شہباز شریف صاحب خود کنسلٹنٹ بلایا تھا یو کے سے. کنسلٹ کرتے ہیں اکانومی کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ ہو. اچھا. مگر نہیں ہو سکتی، سب پتہ ہے، نہیں کرتے. میں نے اس دن پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی تھے، میں تھا. تو میں نے کہا کہ جی یہ 5,000 روپے کا نوٹ تو ختم کرو، نوٹ بندی کرو، تو ختم کرو نا. سب تو زیادہ بلیک جڑی
اکانومی ہے وہ 5,000 نوٹ سے چلتی ہے، جس لیے 500 یا 2,000 100 روپے سے نوٹ دینے پے نا تو پھر بوریاں جڑی ہیں نا وہی پھنس جان گی. تو ہاں ویری گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا. جب آپ پوری میں نے بحث کی ویری گڈ آئیڈیا. کیوں اگلے نے کیا ہونا پاگل ہو گئے سارے ایسی کرنے ہیں کم تھے 5,000 کا نوٹ ختم کرتا تھے سروائیول کس طرح ہوئے گی. یہ ساری بلیک اکانومی از ڈیپینڈنٹ آن دا 5,000 روپی نوٹ. رائٹ. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جتنی بھی عائشہ یہ ایڈوانس کنٹریز کے اندر کیش ٹرانزیکشن دن بدن ختم ہو رہے ہیں. جی ایوری تھنگ از کارڈ از الیکٹرانک از آل اکاؤنٹڈ. کیش لیس اکانومی، ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو پاکستان میں. تو یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کیسے ہوگی انٹل انلیس یو فنش آف دس کیش. جو بوریوں کے اندر لوگ لے کے پھرتے ہیں وہ پھر بوریاں نہیں اور ٹرک ہی لے کے پھرنا پڑے گا تو پھر چھوڑنا پڑے گا. وہ ٹرکوں میں تو نہیں یہ پیسے لے کے آ جا سکتے. پراپرٹی فار ایگزامپل اب جا کے انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اس کے امینڈمنٹس کی ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپرٹی اب بک نہیں رہی ہے کیونکہ لوگ کہنے لگے ہوں تو سب کچھ دسنا پڑے گا کنے دی آئی تھی کنے دی. پہلے یہ تھا ڈی سی ریٹ. ڈی سی ریٹ کیا تھا؟ جو مارکیٹ ریٹ تھا اس سے آدھا تھا ڈی سی ریٹ. تو سارے ڈی سی ریٹ پہ جا کے اپنی رجسٹری کرا لیتے تھے. ان کو بھی پتا تھا، ان لینے والے کو پتا، دینے والے کو پتا، گورنمنٹ کو پتا، ڈی سی کو پتا، پھر بھی ڈی سی ریٹ بنائے ہوئے. تو اب جا کے ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کیا. جیسے ہی اپ گریڈ کیا اب لوگ کہتے ہیں ہوں اسی کس طرح رجسٹریشن کرائیے، یہ تو 5 کروڑ کا پلاٹ ہے. ہم تو ہمارے پاس تو 5 کروڑ وائٹ منی آئی نہیں، ہمارے پاس بلیک میں ہے، مگر ہم تو بلیک میں اس کو پھر کیسے شو کریں گے؟ وہ تو اب تو یہ کرنا پڑے گا رجسٹری پورے اماؤنٹ پہ. تو اس قسم کی ایشوز چل رہے ہیں اب. اسی لیے بیٹھا ہوا سارا معاملہ. اس کو سارٹ آؤٹ کریں اس چیز کو. اب جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یار یہ 2% 3% گروتھ کے اوپر آپ ملک نہیں چلا سکتے، یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے، یہ گر رہے ہیں، آپ روکیں اس چیز کو. 3% سے کام نہیں چلے گا. ابھی خبر آئی ہے کہ انڈیا کی لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس 8%، 8.1% کا ریٹ اس دفعہ انڈیا دکھا رہا ہے. فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ. یہ ان کو مل گیا ہے انعام فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور یہاں یہ ہے کہ خرچہ کرتے ہیں مہنگائی ہو جاتی ہے اور لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر روک دیں ڈیولپمنٹ تو انمپلائمنٹ بڑھنی بے روزگاری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اچھے انڈیکیٹرز جو حکومت شو کرتی تھی وہ تو انفلیشن میں کمی، پھر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کمی کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے یہ کام کیے، کسی نہ کسی حد تک تو پاکستان کو سیو کیا. ڈیفالٹ سے بچایا بیکاز آف ڈیٹ. رائٹ. یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی گروتھ کی ہے تو اس سے ڈیفالٹ بچی ہے. آپ نے پھر اور قرضے لیے اور یہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو اکانومی کو ٹھیک کریں گے. آئی ایم ایف رو رہا ہے کہ آپ نے جو چیزیں کرنی تھی ان میں سے ساری چیزیں نہیں کی. آپ کا ابھی بھی ٹیکس سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی اکاؤنٹیبلٹی. اتنی رپورٹ جو ہے نا یہ اگر اس میں سے آدھے ریکمنڈیشنز بھی گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری ایلیٹس مان لے اور امپلیمنٹ کر دیں ملک بچ جائے گا. مگر یہ مانتے نہیں ہیں. تو ملک نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. لیکن سیٹ صاحب نے کہا کہ اگر مان جائے تو ملک بچ جائے گا، اور اگر نہ ماننا ہو یا ان کے لیے عمل کرنا یا ماننا ممکن نہ ہو تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کی اہمیت بہت حساس ہے. اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے کا بھی تعین ہوگا، پاکستان کی ساکھ کا بھی تعین ہوگا، اور اسی کے بنیاد پر پاکستان کو آئندہ امداد بھی مل سکتی ہے. تو اور بھی بہت سے سوال ایک بریک کے بعد.